السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ، سب اچھے، آپ کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، میں بھی اچھی ہوں، آپ سب کی دعا ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ہجرت پڑھا تھا، ہے نا؟ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ چلے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب اپنے اپنے مائک آن کر لو اور دعا ریپیٹ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق، نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ عمل کا سوال کرتی ہوں، آمین۔ جی بہت اچھے، تو چلے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ آپ مدینہ منورہ میں 10 سال 2 مہینہ رہے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 مہینہ رہے جب جہاد فرض ہوئی۔ جہاد فرض ہونے سے 10 سال 2 مہینہ وہاں رہے۔ آپ نے کفر سے قتل شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے تھرو اتنا ستایا جاتا تھا، اتنا پریشان کیا جاتا تھا، انہوں نے کیا کیا نہیں برداشت کیا، ہے نا؟ بٹ وہ ریٹرن میں کچھ جواب نہیں دیتے تھے، ان کا کچھ ایکشن نہیں ہوتا تھا۔ تو اتنے پریشان کرنے کے باوجود جب ان کا کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، جب وہ غصہ بھی نہیں کرتے تھے، کچھ جواب بھی نہیں دیتے تھے، تو انسان کب تک برداشت کرے، ہے نا؟ تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ تم بھی جہاد کرو، ہے نا؟ اب برداشت نہیں کرنا، اب تم بھی جواب دو، اب جہاد کرو۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائی شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال بعد جنگ بدر ہوئی، ہے نا؟ مدینہ منورہ آنے کے کتنے سال بعد؟ 1.5 سال بعد جنگ بدر شروع ہو گئی۔ مکہ سے پھر مدینہ ہے نا، ہم نے ہجرت کا سفر پڑھا نا، ہجرت کے بعد کا ہے یہ۔ کتنے دن کے بعد کا ہے؟ 1.5 سال بعد کا، ٹھیک ہے؟ تو 1.5 سال بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش
یعنی ابو سفیان، ٹھیک ہے، مکہ کے قریش، ابو سفیان، کافروں کا قبیلہ شام سے مکہ کو جا رہی تھی، ٹھیک ہے، شام ایک شہر کا نام ہے جو کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ تو وہ ٹریول کر رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ مکہ سے ٹریول کر شام سے پھر واپس مکہ کو جا رہے تھے، ہے نا۔ انہوں نے اپنا تجارت کا سامان، جو بھی وہ لوگ بزنس وغیرہ کر ان کو جو بھی کچھ منافع ہوا تھا، وہ سارا کچھ سامان لے کر جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کدھر سے جا رہے تھے؟ شام کی طرف سے جا رہے تھے، شام سے مکہ کو جا رہے تھے۔ تو یہ جو خبر تھی یہ کس کو پتہ چلا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ لوگ یہاں سے ٹریول کر شام سے ٹریول کر واپس مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے پاس تجارت کا مال ہے نا، یہ لوگ بزنس کر ریٹرن ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا نا کہ پہلے کے ٹائم میں ہوتا تھا کہ اگر آپ بنا پرمیشن کے ہمارے ایریا سے آؤ گے یا پھر ایریا سے کراس کرو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ، آپ کا جو بھی کچھ مال ہے وہ ہمارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی ہم گرفتار کر سکتے ہیں، ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ ابھی بھی ہم فار ایگزامپل اگر بارڈر کراس کر پاکستان چلے جائیں گے تو پھر وہ لوگ آپ کو رکھ لیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا پورا سب کچھ کر جانا ہوتا ہے۔ تو پہلے کے ٹائم پہ یہ ایگریمنٹ کچھ سائن نہیں ہوا تھا، ایگریمنٹ کا بھی ہم پڑھیں گے آگے چل کر، ایگریمنٹ بھی سائن ہوئی تھی، لیکن ابھی ایگریمنٹ کچھ سائن نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے ٹائم پر اگر آپ میرے سائڈ سے کراس کرو گے تو پھر آپ کا سارا مال ہے، جو بھی کچھ ہے وہ ہمارا ہو جائے گا، ہے نا۔ اور پھر جب یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر مدینہ آ گئے تھے تو ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ انصار نے تو بہت ہیلپ کی تھی مہاجر کی، بٹ پھر بھی اتنے سارے صحابہ تھے، ایک ٹائم پر آ گئے، اتنی ہیلپ کے بعد بھی ان لوگوں کے پاس کچھ چیزیں تھی جن کی کمی تھی، ہے نا۔ تو پھر جب وہ لوگ مکہ کے قریش سے جو آ رہے تھے اپنے تجارت کا سامان لے کر، تو انہوں نے کیا کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ ہم اب ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، ہے نا۔ آپ 313 صحابہ رضی اللہ عنہ کو لے کر اس کو روکنے چلے، ہے نا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے صحابی کو لے کر ان کو روکنے چلے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے صحابی کو لے کر، تو ابو سفیان کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں، ہے نا، اور ہمارے پاس تو اتنا سارا مال ہے، اور ہم اگر وہ ہماری طرف آ جائیں گے تو یہ سارا کچھ جو مال ہے وہ تو ان کا ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو تو پھر تو ہم لوگوں کو گرفتار بھی کر لیں گے، ہے نا۔ تو ان کو ڈر ہوا، تو ابو سفیان نے کیا کیا، ان میں سے ایک قاصد کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان ہوتا ہے جس کو قاصد بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ یہ بات وہاں پہنچا دو، یہ بات وہاں پہنچا دو۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک شخص کو قاصد بنا کر ایک تیز رفتار والے گھوڑے میں بٹھا کر اس کو فوراً کہاں بھیج دیا؟ مکہ کی طرف بھیج دیا کہ تم جاؤ اور مکہ کے قریش کو یہ خبر دے دو، مکہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو سب کو خبر دے دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں، اور یہ جتنا مال ہم لے کر آ رہے ہیں وہ سارا کچھ ہم سے چھیننے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ خبر جا کر اس نے قاصد نے پہنچا دیا مکہ میں ابو جہل تک، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ خبر ابو جہل تک پہنچی تو پھر ابو جہل بھی ڈر گیا کہ ہمارا سارا مال ہم سے چھین جائے گا، ہے نا۔ اور پھر ابو سفیان اتنا چالاک تھا، اس نے قاصد بھی بھیج دیا یہ خبر دے کر کہ ہمارا مال ہم سے چھیننے والا ہے، اور پھر اس نے راستہ بھی چینج کر لیا، ہے نا۔ جس راستے سے وہ آ رہا تھا اس نے کیا کیا، اپنا راستہ چینج کر لیا۔ وہ ایک بہت لمبا سا راستہ اس نے لے لیا جو کہ کہاں سے تھا، ساحل سمندر کی طرف سے، ٹھیک ہے، سمندر کی طرف سے اس نے راستہ، لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے اس نے کیا کیا، وہ راستہ لے لیا۔ یہ خبر مکہ پہنچی، کفار قریش کے ہزار مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ تو جیسے یہ خبر ابو جہل کو پہنچی اور مکہ کے جو سردار تھے ان کو پہنچی، تو انہوں نے کیا پلاننگ کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی نکلتے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا، قریش کے 1000 آدمیوں کو لے کر وہ نکل گئے، ہے نا، جنگ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے چلو ہم بھی ڈر سے نکلتے ہیں۔
تو جیسے یہ لوگ نکلنے کے لیے ریڈی ہوئے نا، تو ان کو کیا خبر ہوئی کہ وہ جو ہمارا مال تھا وہ ہمارے یہاں واپس صحیح سلامت آ چکا ہے، اس میں کچھ نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس نے کیا سوچا کہ ٹھیک ہے ہمارا مال ہمارے پاس آ گیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی ہم کو نکلنا ہے، مطلب ہمیں تو جنگ کرنا ہی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب ہم اتنا ریڈی ہو گئے تو اب تو ہم جنگ کر کے ہی مانیں گے، ہے نا؟ لیکن اس کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ منع کر رہے تھے کہ نہیں، ہمارا مال جب ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہمیں جنگ نہیں کرنا۔ السلام علیکم۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ جب ان کا مال ہمارے پاس واپس آ ہی چکا ہے تو پھر ہم جنگ کیوں کریں، ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسا سوچ رہے تھے، بٹ لیکن پھر بھی ابو جہل جو کہ اتنے جوش میں تھا، اس نے کیا سوچا کہ ہم تو اتنے لوگ ہیں، اگر ہم نکلے اور اگر ہم جنگ کریں تو پھر تو جیت فتح تو ہماری ہوگی، ہے نا؟ یہ سوچ رکھ کر وہ جوش میں نکل گیا کہ ہمیں تو لڑنا ہے، اور اس بات کی اس کو خوشی بھی تھی نا کہ ہمارا مال کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ہم اتنے لوگ لے کر جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، مطلب اسے تو یہ بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم ہی جیتنے والے ہیں، ہے نا؟ تو پھر وہ نکل گیا، اور پھر وہ جو لوگ تھے اس لوگ میں بہت ناچنے والی بھی تھی، بہت کچھ تھا۔ وہ لوگ مطلب انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں پہ جنگ بدر کی میدان میں جا کر وہاں پہ پہلے بھی نا میلہ لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہم وہاں پہ جا کے اپنا جشن کریں گے کہ ہم جیت گئے اور ہمارا تو کچھ ہوا ہی نہیں، اور پھر جنگ کا بھی انہوں نے سوچا تھا۔ تو جب وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو بھی خبر ہو گئی کہ وہ لوگ اتنے بڑے تعداد میں آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جب یہ بات کی خبر ہو گئی کہ وہ لوگ اتنے بڑے تعداد میں آ رہے ہیں، تو یہ لوگوں نے بھی سوچا کہ جب وہ لوگ آ رہے ہیں تو لڑائی تو ہوگی، ہے نا؟ تو پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ فتح آپ کی ہی ہوگی۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں مدینہ میں آ کر کھڑی ہوئی، ایک طرف 1000 کا دل بدل تھا جو لوہے میں غرق تھا، مطلب جب لڑائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہنتے ہیں نا لوہے کا جو ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے سیفٹی کے لیے، ہے نا؟ کہ کہیں تیر نہ لگ جائے، کہ کچھ کٹ نہ لگ جائے۔ تو وہ لوگ ان لوگوں نے تو سوچا نہیں تھا کہ ہمیں تو لڑائی کرنی ہے، تو وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور کہ ان کا لشکر کتنا تھا؟ 1000، ہے نا؟ اور پھر ان لوگ اپنی باڈی کو سیفٹی کے لیے انہوں نے سارا کچھ پہنا ہوا بھی تھا، سارا سیفٹی کے ساتھ آئے تھے۔ اور پھر دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، ان کے پاس پوری ہتھیار بھی نہیں تھی، بس کچھ سامان تھی جس کے ساتھ یہ لوگ بھی نکل گئے تھے، ہتھیار بھی نہ تھی، لیکن حق کا زور ان کے بازو میں تھا، حق کا زور ان کے بازو میں تھا، ہے نا؟ 313 صحابہ کے بازو میں حق کا زور تھا، اور دین کا جوش ان کے سینے میں امڑ رہا تھا۔ ہمارے نبی ان کے ساتھ تھے اور دین کا جوش ان کے سینے میں امڑ رہا تھا۔ تعداد کم تھی لیکن یہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپڑ کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے۔ لڑائی کے میدان سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ خداوندہ اگر آج یہ تیری مٹھی بھر عبادت کرنے والے مٹ گئے نا تو پھر زمین پر تیری پرستی نہ ہوگی۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جو دین پھیلانے والے ہیں یہ چند صحابہ ہی ہیں۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اور یہ چند صحابہ بھی نہیں رہے جو کہ دین کو آگے آگے چلائیں گے، آگے پھیلائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، اگر یہ چند جو لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ جو ہیں، یہ ہی نہیں رہے تو پھر دین کیسے پھیلے گا، ہے نا؟ پھر عبادت کیسے کون کریں گے آپ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کی، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی اور اب ہم دیکھیں گے سورہ تو اب ہم دیکھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اگرچہ مشرک ناخوش ہی ہو۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لی۔ ہم ہزار فرشتوں سے جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے، مطلب آسمان سے 1000 فرشتے ایک کے پیچھے ایک آئیں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ایک کے پیچھے ایک آئیں گے، ان کے تھرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کہاں؟ جنگ بدر میں، ہے نا؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر میں ہمارے صحابہ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ لڑائی میں کون شامل تھا؟ بتائیں صحابہ جی، ہمارے صحابہ کے ساتھ ساتھ لڑائی میں کون شامل تھا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی تو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، لیکن ان کے اور ساتھ کون تھا؟ جی بہت اچھے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے فرشتوں سے، ہے نا، جو کہ آسمان سے ایک کے بعد ایک اترتے جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 12، جب تمہارے پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو ایک کن میں وہ جتنے کافر تھے نا سب کو ایک کن میں ختم کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسان کو اسباب چاہیے ہوتا ہے کہ کچھ ذریعہ ہو، کچھ ہو، تو وہ اسباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کے ذریعے سے فتح مل جائے، ہے نا؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسباب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ سورہ انفال آیت نمبر 12 اور 14 میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں کہ ان کے سر اڑا دو اور جوڑ مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ہے نا؟
انہوں نے کیا کیا؟ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی اس کے سخت عذاب دینے والا ہے نا؟ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے ان کا جنگ ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اسے سخت ترین عذاب دینے ہی والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، یہ مزہ تو تم دنیا میں چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ دنیا میں بھی عذاب ملے گی اور آخرت میں تو دوزخ ملنے ہی والا ہے ان کو، کافروں کو۔ اذان ہو رہی ہے۔ تو جنگ بدر میں ہی ابو جہل مارا گیا ہے نا، جو کہ اسلام کا بہت بہت بڑا دشمن تھا ہے نا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برے طریقے سے پریشان کیا تھا، بہت برے۔ تو جب جنگ بدر ہوئی نا تو دو بہادر صحابہ جو تھے وہ بہت مطلب اچھے تھے، جوان صحابہ تھے، تو انہوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا۔ اور جب وہ مطلب بالکل اس میں جان ہی نہیں تھی، بٹ وہ اس میں تھوڑا سا جان تھا، وہ بول سکتا تھا، اتنا سا جان تھا اس کے اندر۔ تو جب وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا نا تو اس کے اوپر ایک صحابہ جو تھے، جو بہت مطلب کمزور تھے تھوڑا، تو انہوں نے ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا گلا جو تھا وہ مطلب قلم کر رہے تھے۔ تو اس نے کیا کہا، اس ٹائم تک اس پہ اتنا گھمنڈ تھا، تو وہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے گلے کو تھوڑا نیچے سے قلم کرنا، تاکہ یہ پتہ چلے، وہ گلا دیکھ کر پتہ چلے نا کہ قریش کا سردار ہے نا۔ تو جب ابتا اور ابو جہل مارا گیا جنگ میں، ابتا اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگا ہے نا۔ جب یہ جو سردار تھے، ان کے جو ہیڈ تھے، وہ جب مارے گئے نا تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، وہ لوگ بھاگنا شروع کر دیے ہے نا، بھاگنے لگے، اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ جب یہ لوگ بھاگنا شروع کر گئے تو پھر مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی کو مکہ کے بڑے بڑے رئیس، جو کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، قریش کے 70 آدمی جو کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، مارے گئے، اور اتنے ہی آدمی گرفتار ہوئے۔ اتنے لوگ مارے بھی گئے اور پھر بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے نا، اپنے اندر لے بھی لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔
गिरफ्तार हुए और मुसलमानों में से सिर्फ 14 बहादुर सहाबा मुसलमानों में से सिर्फ 14 बहादुर सहाबा ने शहादत पाई। खुदा की अजीब कुदरत है कि 313 आदमियों ने जो हथियार से पूरी तरह सजे न थे, मतलब 313 आदमी जो हथियार से पूरी तरह सजे न थे, 1000 फौज को हरा दिया, है ना। 1000 फौज जो थे उनके अगेंस्ट, तो के उन लोगों ने क्या किया, बिना हथियार के थे और इनको 1000 फौज को हरा भी दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ अल्लाह ताला की मदद थी। ये सच और झूठ और अंधेरे और उजाले की लड़ाई थी। ये सच और झूठ और अंधेरे और उजाले की लड़ाई थी। सच की जीत हुई और झूठ की हार। अंधेरा छट गया और उजाला छा गया, है ना। तो हमने सूरह अनफाल का आयत नंबर 12 देखा और 12 और 14 भी देख लिया। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है? आपने देखा कि अल्लाह ताला मुसलमानों की किस तरह मदद करता है, लेकिन सिर्फ इस वक्त जब लड़ाई अल्लाह के दुश्मन से हो, है ना। और हम लड़ाई इस मकसद से निकले कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, है ना। सिर्फ ये लड़ाई नहीं, कोई भी लड़ाई हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी गलत चीज़ से बच रहे हैं जो कि गुनाह है, और हम ये सोचकर उस गलत चीज़ से बचे, उस गुनाह से बचे, ये सोच कर के नहीं मुझे ये नहीं करना अल्लाह के लिए, है ना, तो फिर उस लड़ाई में भी अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं, है ना। अब कोई भी कुछ भी काम जो कि गलत है, जो कि हराम है, आप वो छोड़ते हो और वो चीज़ आप अल्लाह के लिए छोड़ते हो, तो फिर उस चीज़ में अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। और आपने ये भी सुन लिया कि जो शख्स खुदा की और इसके रसूल की मुखालिफत करता है तो अल्लाह ताला इसको सख्त अजाब देता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला फिर मुसलमानों को नसीहत देते हुए फरमाता है, ए अहले ईमान, जब मैदानी जंग में कुफर से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीठ ना फेरना, है ना। जब जंग हो तो फिर इनसे पीठ ना फेरना। और जो शख्स इस रोज पीठ फेरेगा सिवाय इसके कि लड़ाई की कोई हिकमत हो, ये अपनी फौज में जा मिलना चाहे, तो वो मुस्तहद है। बाकी और जो ऐसा करेगा तो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार होगा और इसका ठिकाना दोजख है, जो बहुत बुरी जगह है ना। तो ये तर्जुमा था सूरह अनफाल आयत नंबर 15 एंड 16 की। जंगी बदर का ये थोड़ा सा वाक़या कुरान पाक में से नकल किया है। अब जबकि आप खुद कुरान पाक पढ़ रहे होंगे तो ये समझ कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सारा वाक़या आपके सामने रहेगा, है ना। जबकि हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया, अब जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ेंगे, है ना, इंशाअल्लाह। हमने जंगे बदर पढ़ लिया और अब हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम पढ़ेंगे गज़वाए उहद, है ना। तो अब क्वेश्चन का टाइम है। सो आप सब रेडी हो आंसर करने के लिए? जी, तो बताएं सबसे पहला क्वेश्चन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि मक्का के कुरैश जो कि निकले हैं तिजारत के लिए और फिर वहाँ से जब रिटर्न हो रहे हैं, तो उनमें से जो हेड था वो कौन था? वो हेड कौन था जो तिजारत कर कर वापस लौट रहा था शाम की तरफ से? अबू
ابو جہل ابو سفیان، بہت اچھے، جی ابو سفیان۔ ابو سفیان جی جب ابو سفیان کو یہ خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ راستہ چینج کر دیا اور کسی کو بھیجا بتانے کے لیے۔ جی اس نے تو راستہ چینج کیا، اور پھر دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے قاصد کو بھیجا کہ وہاں جا کر خبر دے دو کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ہمارے اوپر وہ لوگ چڑھائی کرنے والے ہیں، ہے نا؟ جی تو جب ابو جہل کو یہ بات کا پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہونے والا، تو پھر ابو جہل نے کیا کیا؟ تو پھر ابو جہل نے کیا کیا نا، تو اس نے سب سے بات کری اور پھر وہ 1000 آدمیوں کو لے کر وہاں سے نکلے، یہ مقصد سے کہ جنگ کرنا ہے، جبکہ اسے اس بات کی پتہ چل چکی تھی کہ وہ جو مال تھا وہ صحیح سلامت پہنچ چکا ہے مکہ، اس کے بعد بھی پھر بھی وہ اس کو نکلنا تھا، ہے نا، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو لڑنا ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابہ کے علاوہ اور کون ان کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ فرشتے۔ جی فرشتے لڑ رہے تھے، اور بہت سے صحابہ نے دیکھا بھی، کچھ ایسا دیکھا کہ ان کو کنفرم ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو لڑ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ نوٹس کیا نا، انہوں نے جو بھی دیکھا، کیونکہ جو باڈی تھی اس باڈی میں ایسا کچھ نشان دیکھا کہ وہ انسان کا تھا ہی نہیں، کہ وہ انسان وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، تو وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد تھی، جو کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہی تھی بٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل۔ جی بہت اچھے۔ یہ جو جنگ بدر کا جو واقعہ ہے وہ کون سے سورہ میں ہے؟ سورہ انفال۔ بہت اچھے، چلے اب مکمل ہو گیا یہ ہمارا، اذان بھی ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔